تیسرا کام وہ ہے دین کا. میرا دین کچھ ہے، میرے والد کا کچھ ہے، میرا کچھ ہے، میری بیوی کا اگر ہے. ابھی تو الحمدللہ ایک ہی ہے، میں مثال دے رہا ہوں. وہی مسئلہ نہ آ جائے لائٹنگ والا اور جی ان کے تو دین ہی مختلف ہیں. الحمدللہ ہم سب سنی ہیں، الحمدللہ ہم سب بہن بھائی اور بیوی بچے کیا ہیں، اور مالک سے دعا ہے کہ اللہ اہل سنت کے مسلک پہ ہی موت عطا فرمانا. کیونکہ ہماری 15 سالہ ریسرچ میں جو ہم نے قرآن و حدیث کو بغیر تعصب کے غور و خوض کیا، ہمیں یہی نظر آیا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر کوئی مسلک اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے تو اس مسلک کا نام مسلک اہل سنت ہے. تعصب سے ہٹ کے، یہ نہیں کہ میں خود سنی تھا اس وجہ سے، یہ دلائل کی روشنی میں نے گفتگو کی ہے. جس طرح انگریزوں کا ایک قانون ہے، وہ جو بات تحقیق کو پہنچ جائے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے خلاف ہے، فلاں کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے. مثلا اب قرآن کو وہ مانتے نہیں ہیں، انگریز قرآن کو مانتے نہیں ہیں، لیکن ایک انگریز نے ریسرچ کی، تحقیق کی جدید میڈیکل سائنس کی دنیا میں کہ یہ کھانے کی چیز ہے، یہ پینے کی چیز ہے. اس پہ اس نے گانے باجے چلا دیے. کیا چلا دی؟ یعنی گندا کلام. گانے ہو گئے، فلمیں ہو گئی، ڈرامے ہو گئے، یہ گندا کلام ہے، یہ کافروں کا ہی نصاب ہے. اس نے چلایا. چلانے سے پہلے بھی اس چیز پہ ریسرچ کی تھی جدید میڈیکل سائنس کی دنیا میں کہ اس میں کیا کیا اثرات ہیں شفا دینے میں، کسی کی صحت کو بڑھانے میں یا نقصان دینے میں. اس کے بعد جب اس نے گانے باجے چلائے پھر اس پہ ریسرچ کرتا ہے اور خود کہتا ہے جتنا پہلے اس کے اندر شفا اور برکت تھی، اس منحوس کلام کی وجہ سے وہ برکت اٹھ گئی ہے. اب اس میں بیماریاں داخل کرنے کے مادے داخل ہو گئے. ہے کافر، اندازہ لگا. پھر اس نے کہا مسلمان جو کہتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن جو ہے یہ اپنے اندر شفا بھی رکھتا ہے، رحمت بھی رکھتا ہے، برکت بھی رکھتا ہے. اس نے کہا میں نے قرآن سے 114 صورتوں میں سے صرف ایک صورت کا انتخاب کیا، وہ صورت سی سورہ اخلاص. کیا بات ہے! شاید پورے قرآن میں اس جیسی اہمیت کی حامل کوئی صورت اللہ نے نازل نہیں فرمائی، کیونکہ اس میں اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے وجود، اللہ کے کسی کا بیٹا ہونے نہ ہونے، اللہ کے والدین ہونے نہ ہونے کا مفصل اللہ کریم نے ذکر فرمایا. وہ کہتا ہے میں نے پھر اس کو چلایا، پہلے بھی اس میں ریسرچ کیا کہ اس چیز میں کتنی شفا اور رحمت اور برکت ہے جدید میڈیکل سائنس کی دنیا میں. جب میں نے سورہ اخلاص کو اس پر چلانے کے بعد ریکارڈڈ شدہ چلائی، پھر اس پہ تحقیق کی، کہہ رہے ہیں تو کئی درجے، کیا جملے ہیں، اس میں شفا والا ملکہ بڑھ چکا تھا اسی چیز. کافر کیونکہ انصاف پسند ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو کتاب بھی ہمارے مسئلہ کے خلاف ہے، حالانکہ قرآن کو وہ نہیں مانتا، لیکن حق تھا اس نے لکھ دیا. اس نے پھر کافروں میں ایک اور سسٹم ہے انگریزوں میں، کوئی نسخہ کوئی قیمتی چیز ان کے پاس آ جائے اس کو چھپاتے نہیں ہیں، اس کو دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں. بناؤ بھی، آپ بھی بناؤ، کرو ریسرچ. اور ہمارے مسلمانوں کی حقیقت اور ماہیت اس وقت جو ہے، جو صحیح حکیم تھے، یہ حقیقت ہے، اصل جو طب تھی وہ حکماء کے پاس تھی. یہ تو بعد کی ساری ایجادات ہے. اب انہوں نے اس پہ کیسا سسٹم رکھا، یہ نسخہ میرے پاس ہے میں کسی اور کو کیوں دوں. خود جو دفن ہوا نسخے بھی ساتھ دفن ہو گئے. ہماری حالت یہ ہے، ان کو کوئی ایک تحقیق ملے وہ پورے ورلڈ پہ اس کو بچھا دیتے ہیں. یہ دیکھو جی ہم نے یوں کیا اور یہ اثر آیا، ہم نے یہ کیا اور یہ، ان کی روزی بند ہو گئی. ہمارے یہاں قانون یہ ہوتا ہے میں نے اتنے سال محنت کی ہے، اگر میں بتا دوں تو میری روزی نہ بند ہو جائے. میرے بھائی ان باتوں سے کسی کی روزی بند نہیں ہوتی، ان باتوں سے کسی کی روزی بند نہیں ہوتی. تحقیق حق ہوتا ہے.
تو میں جملہ بول رہا تھا 15 سال میں جو میں نے غور و خوض کیا قرآن و حدیث میں، تو حق یہ آیا کہ مسلک اگر کائنات میں اللہ رسول کو کوئی پسند ہے تو وہ صرف مسلک اہل سنت ہے، وہ صرف مسلک اہل، وہ مسلک جو قرآن و حدیث میں ہے، عوام الناس کا نہیں۔ عوام الناس میں تو پتہ نہیں کتنی خرافات ہیں، میں قرآن و حدیث والے مسلک اہل سنت کی بات کر رہا ہوں۔ اب عوام الناس میں تو جتنا عمل ہے آپ کے مطابق آپ کے سامنے ہی ہے، عوام کی بات میں نے نہیں کی، میں نے قرآن و حدیث کے مطابق اپنے مسلک کی بات کی ہے۔ اب دین کا اختلاف کیا ہے؟ سرور دو جہاں مالک کون و مقام کا اپنا فرمان والی شان ہے، لا یتوارث اہل ملتین شتا۔ سرکار دو جہاں نے فرمایا جب دین مختلف ہو جائیں تو وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکیں گے، وہ ایک دوسرے کے وارث۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو باپ ہے، کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے، وہ کیا ہے؟ اور اس کا بیٹا جو ہے وہ عیسائی ہے، وہ کیا ہے؟ اب جب اس کا باپ مرے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ عیسائی اپنے باپ مسلم کی جائیداد سے حصہ نہیں لے سکتا، یہ مطلب ہے اس مسئلے کا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح بیٹا جو ہے، بیٹا دوسرے مسلک کا اور باپ دوسرے مسلک کا، باپ دوسرے دین کا اور بیٹا، اسی طرح شوہر مسلم اور بیوی عیسائی، اسی طرح بیوی مسلم اور شوہر عیسائی۔ تو جو جتنے بھی ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں، جب دین تبدیل ہو جائے گا تو وہ دوسرا بندہ اس کا وارث نہیں بن سکے گا۔ مثال کے طور پر ہمارے زمانے میں ایک فرقہ ہے، مرزائی بھی اس کو کہتے ہیں، قادیانی بھی اس کو کہتے ہیں، احمدی فرقہ بھی اسی کو کہتے ہیں۔ یہ جتنے مرزائی ہیں، جتنے مسلک بیس پر مرزائی، جملہ کو سن رہے ہیں آپ؟ کیونکہ ہمارے ملک میں بعض مسلمانوں کی قوم مرزا ہے، کوئی اس سے مسئلے کو آگے نہ لے جائے غلطی کی وجہ سے، وہ تو ایک قوم ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ دین، یہ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے شریعت، یہ ان کے لیے ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی اللہ کی اس پہ کروڑوں لانتے ہوں، آمین کہہ دیں۔ کیونکہ جو قادیانی کو کافر نہ سمجھے وہ خود کافر ہے، جو مرزائی کو کافر نہ سمجھے وہ مسلم خود کیا ہے؟ تھوڑا سا غور کر لیا کر، جب تیری بچی تیرا بچہ بھلے دنیاوی تعلیمی حاصل کرنے جا رہا ہو، دیکھ لیا کر کہ میں کن کے پاس بھیج رہا ہوں۔ یہ ناممکن بات ہے کہ ٹیچر مرزائی ہو اور آپ کے بچے کو وہ مرزائیت کا زہر نہ گھولے، یہ ناممکن بات ہے۔ دیکھیں میں سنی ہوں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کے بچے میرے پاس پڑھ رہے ہیں، حالانکہ ان کا فن کیا ہے؟ فقط قرآن ناظرہ سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ ان بچوں میں عقائد اہل سنت جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ حالانکہ مجھ سے وہ عقائد پڑھنے نہیں آتے۔ آپ کہنے جی وہ کون سا کوئی دین پڑھنے جا رہے ہیں، میں اس کی مثال دے، مجھ سے پڑھنے آئے ہیں قرآن، اور میں وقتاً فوقتاً ان کے ذہنوں میں اپنے پاک محبوب کی عزت و عظمت ڈالتا ہی، کیونکہ میں سنی ہوں، کیونکہ میں کیا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی ٹیچر جس مسلک سے تعلق رکھتا ہوگا وہ اپنے پاس پڑھنے والوں کے ذہنوں میں اپنے مسلک کو ضرور اجاگر کرتا ہے۔ تو خیال کیا کر کہیں مرزائی کے پاس تو نہیں میرا بچہ یا بچی جا رہی، کسی عیسائی کے پاس تو نہیں میرا بچہ یا بچی جا رہی، کسی بد مذہب کے سکول میں تو نہیں میرا بچہ یا بچی جا رہا۔ کم از کم اس بات کا خیال کرنا ہمارے اوپر لازم۔ ہم نے اس قانون کو فقط الفاظ کی دنیا تک محدود کر دیا ہے، پریکٹیکلی زندگی میں ہم نے اس کو لاگو نہیں کیا۔ کوئی سکول ہی پڑھنا، خیر ہے جہاں سے مرضی پڑھنا۔ میرے بھائی یہ خیر نہیں ہے، خیر ہوتی تو اسلام کیوں منع کرتا؟ جن سے قرآن پڑھنے کو منع کیا اسلام نے، ان سے دنیا پڑھنے کی کب اجازت ہوگی؟
مرزائی ہے، قادیانی ہے، العموم تمام قادیانی کافر ہیں، تمام قادیانی کیا ہیں؟ حتیٰ کہ ظاہر نصیب یہ تو ہمارے مشائخ کی محنت کا ثمرہ ہے، یہ تو ایسے کافر ہیں کہ آپ کی حکومت وقت بھی ان کو کافر ہی مانتی ہے، حتیٰ کہ حکومت وقت کی طرف سے ان پہ پابندیاں ہیں، یہ اپنی مسجد میں اعلانیہ طور پہ اذان بھی نہیں دے سکتے۔ حکومت وقت کے قوانین میں سے 1973 کا جو قانون ہے، غور کریں آپ، ان پہ پابندی ہے کوئی مرزائی بدبخت کسی مسلم قبرستان میں دفن نہیں کیا جا سکتا، اگر کہیں ہو جائے تو اس لانتی کو، اس جہنمی کی قبر کو اکھیڑ کے کتوں کے سامنے پھینک دیا کرو۔ آپ کی گورنمنٹ بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے اس معاملے میں، تو اس معاملے میں گورنمنٹ بھی ہمارا کیا دیتی ہے؟ جائے نصیب یہ قسمت ہماری اچھی ہے کہ چلو ہمارے بزرگوں کی محنت نے، خصوصاً جن نے بارہ محنت کی، اب کس کس کا نام لیا جائے، بہت سارے، اللہ ان سب کی قبروں پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا اور باقاعدہ طور پہ پاکستان سے حکومت سے اس قانون کو پاس کرایا کہ یہ کافر ہیں، ان پہ یہ اور یہ پابندی عائد ہونی چاہیے۔ اللہ ان تمام علماء اہل سنت کی قبروں کو روشن و منور فرمائے۔ یہ بہت بڑا عظیم کام ہے اگر بندہ غور کرے تو۔ اسی طرح وہ لوگ جو انبیاء، اہل بیت، صحابہ جو ان کے گستاخ ہیں اور اس درجے تک کہ اس گستاخی پر قرآن و حدیث کی روشنی میں کفر کا فتویٰ ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرے سے ایک رتی برابر بھی علم غیب نہیں جانتے، یہ بندہ کافر ہے، کیونکہ یہ قرآن کا منکر ہے، کیونکہ یہ ایک ہے علم غیب کلی کا انکار، ایک ہے سرے سے انکار۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو سرے سے منکر ہے، کہتا نہیں ہے ہی نہیں، بس ہمارے جیسی۔ تو ایسا بندہ دائرہ اسلام سے کیا ہے؟ اگر اس کا باپ مسلمان ہو اور وہ مر جائے تو شریعت کی روشنی میں یہ اپنے باپ کی وراثت سے حصہ نہیں لے سکتا۔ اسی طرح وہ جو صحابہ کو کافر کہتے ہیں، معاذ اللہ، جو صحابہ کو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کوئی بھی ہو، میں نے کوئی فتنے والی بات کی ہے؟ اس میں میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، جو بھی، میں نے یہ جملہ بولا، صحابہ کو کیا کہے گا؟ خواہ وہ کلمے میں کہے، خواہ وہ اذان میں اعلان کرے، خواہ وہ سٹیج پہ بیٹھ کے کہے، خواہ وہ کتابوں میں لکھے، یا کم از کم عقیدہ یہی رکھے کہ سارے صحابہ کیا ہیں؟ تینوں فارغ ہیں، پہلا جو مسلم خلیفہ ہے وہ تو علی ہے۔ تو ایسا شخص اسلام سے خارج، ایسا شخص اسلام سے کیا ہے؟ اگر ظاہر نصیب اس کا باپ مسلمان ہو تو باپ کے مرنے کے بعد بیوی مسلمان ہو، اس کے مرنے کے بعد ماں مسلمان ہو، اس کے مرنے کے بعد بیٹا بیٹی مسلمان ہو، اس کے مرنے کے بعد یہ ظالم شخص اس کی وراثت سے حصہ پا سکتا؟ آپ کہیں گے جی عدالت تو دیتی ہے، ہم عدالت کے ذمہ دار تو نہیں ہیں، ہم تو قرآن و حدیث سے ذمہ دار ہیں۔ عدالت یا پاکستان ہمارے لیے حجت نہیں ہے اسلام کے اوپر، ہمارے لیے حجت قرآن ہے یا رسول اللہ کا فرمان ہے۔ یہ عدالتیں کیا ہیں جو ہیں ہی ساری یہود و نصارہ کے پٹھو، جو قرآن و سنت کے خلاف ہے ہم اس مسئلے کو نہیں مانتے، بھلے وہ وزیر اعظم صاحب ہی کہیں، کیونکہ ہم وزیر اعظم ایک ذات کا کلمہ تھوڑی پڑھتے ہیں کہ اس کی ہم بات مانیں گے، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں تاجدار انبیاء کا۔ زیادہ سے زیادہ وزیر اعظم کیا دے گا؟ پھانسی دے گا، دے دے، وہی اس سے اچھی موت ہی کون سی ہے؟ اگر حق بات کہنے پہ بندے کو پھانسی آ جائے، کائنات میں اس سے بڑا شہید اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو ہوتا کر لو، تمہارا ہر وہ قانون ہم نہیں مانتے جو رسول اللہ نے قانون دیے، ان قانونوں سے ٹکراتا ہے، ان قانونوں کو توڑتا ہے، ہم تمہارے اس ہر قانون کو نہیں مانتے، اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم نے رسول اللہ کی ذات پہ کلمہ پڑھا،
قانون بھی وہی مانیں گے جو رسول اللہ نے